جی میں تو آپ سب تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے برائیوں کے خلاف جب نشے کا معاملہ ہوا تو ہم نے اٹھ کر اس کے خلاف باتیں کی، اور اس کے بعد بدکاری کے خلاف علل اعلان باتیں ہوئی، اس کے بعد یعنی جو بھی چیزیں ہوئی، پھر خودکشی ہوئی، قتل غارت گیری جو بھی سب کے لیے ہوئی۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو شہر تیزی کے ساتھ جرائم کی طرف جا رہا ہے، تقریریں کرنے کے باوجود، تحریروں کے باوجود، کوششوں کے باوجود شہر میں سر جوڑ کر کے علماء محنت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن برائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ مجھے جو سب سے بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے شہر سے حلال لقمہ اٹھ گیا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی قوم سے لقمہ حلال اٹھ جاتا ہے تو پھر اس قوم کے دل پر باتیں اثر نہیں کرتی، ان کے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ شیطان ناچتا رہتا ہے، ان کی فکر کو شیطان اغوا کرتا ہے۔ دیکھیے، نمازی اگر آپ ہیں لیکن آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ کی نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اور برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا گیا، 40 دن تک نہ نماز قبول ہو رہی ہے نہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ جو نماز برائی سے روکنے والی تھی، جب وہ نماز ہی نہیں ہو رہی تو آپ برائی سے کیسے روکو گے؟ آپ جائزہ لیجئے، لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہمارے شہر میں حرام کو اب حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ آپ دائیں بائیں بڑے بڑی دکانوں کا جائزہ لیجئے کہ مالدار لوگ سود دے کر حرام میں مبتلا ہو گئے، غریب لوگ جو وہ یعنی کہ سود سے پیسہ لے کر حرام میں مبتلا ہو گئے۔ غریب سود بھر رہا ہے، مالدار سود لے رہا ہے، اور جتنا مجرم بڑا لینے والا اتنا بڑا دینے والا بھی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رشوت ہمارے عام ہو گئی ہے، توڑی بازی عام ہو گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلا پا رہے ہیں، اس لیے مولوی کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور مفتی کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور مزدور کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بڑی بڑی کالجوں کے اندر ان کو تعلیم دلوائی ہے، لیکن ان کا خون جو ہے نا وہ حرام روزی سے کہیں نہ کہیں پرورش پایا ہے۔ اور جس قوم کا خون اور گوشت حرام روزی سے بنے گا، چاہے وہ عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ مفتی کا بیٹا ہو، چاہے وہ خطیب کا بیٹا ہو، چاہے ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، وکیل کا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، اس کا اگر اس کے پیٹ میں حرام گیا ہے تو وہ وہی اثر دکھائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کافر نے بھی اپنے بیٹے کو محنت کی کمائی کھلائی ہے تو وہ کافر کے بچے کا حلال کھانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ کفر کر رہے لیکن اس کا انداز حرام کھانے والے کلمہ پڑھنے والوں سے کہیں نہ کہیں جدا ہوگا۔ لقمہ حرام اور حلال کی اس قدر تفریق اسلام میں، اسی لیے قرآن نے جو ہے یہ بات ہم سے کہی ہے کہ اللہ نے تم پر حلال لازم کیا ہے اور حرام سے تمہیں اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارا شہر، اگر یہ کہیں تو برا لگتا ہے نا لوگوں کو، 60% اگر کہوں کہ شہر سود میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے فرمایا سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، لیکن سود کھانا سور کھانے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ سور کھانے والے کے لیے کہا کہ یہ حرام ہے، گنہگار ہے، لیکن جو سود کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے شہر کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر، دیکھیے برائی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس شہر کے لقمے کو حلال کر دیں۔ اب جب بھی ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں نا تو ٹیچر لوگ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ وہ شراب بیچنے والے کا کاروبار حرام ہے، وہ ویڈیو چلانے والے کا کاروبار حرام ہے۔ میں تو ٹیچر ہوں بھائی، میرا کاروبار تو حلال ہے۔ میرے بھائی تو ٹیچر ہے لیکن تو 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہے اور تو 5 گھنٹہ پڑھا رہا ہے، 3 گھنٹہ موبائل کھیل رہا ہے، تو وہ جو 3 گھنٹہ تو نے اسکول میں بیٹھ کے موبائل کھیلا ہے نا وہ تیرے حرام لقمہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈاکٹر بولا ہے کہ یار وہ ویڈیو چلاتا ہے وہ حرام۔ جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے وہ ویڈیو والے، شراب والے، جوئے والے، سٹے والے یہی دکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کا پیسہ حرام نہیں ہے؟ اگر ڈاکٹر جتنی اس کو لینا چاہیے عرف کے اعتبار سے اتنی فیس لے رہا ہے تو حلال ہے، اور اگر کسی مظلوم کا، مجبور کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا لقمہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا کہ چلو بھائی تعویذ کا نذرانہ 5 روپے ہے، 5 روپے لے لو۔ اب اگر میں اس کو ڈرا دھمکا کر کے 5 روپے کی بجائے 5000 اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے لے رہا ہوں تو مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو رہا ہے۔
بات یہ ہے کہ یہاں ڈگری کی بات نہیں ہے کہ کون ڈاکٹر ہے، کون مولوی ہے، کون جو وہ خطیب ہے، کون ادیب ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اس سے ہٹ کر جو بھی لقمہ لے گا وہ اس کا لقمہ حرام ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو. اسی طرح میں مدرس ہوں، دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، 6 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہوں، لیکن میں 2 گھنٹے کے بعد بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ چلو جاؤ اپنا اپنا سبق یاد کرو، میں سو گیا، تو جو 4 گھنٹے سویا نا تو وہ بھی لقمہ میرے لیے حرام ہے. تو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ شراب، جوا، سٹا، وہ تو ہے ہی ہے بھائی حرام، لیکن یہ نہ کہ جو آپ یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر میری قوم کو حلال لقمہ مل جائے، میں بس ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے بہت بڑی بات کہی، کافروں نے بھی اگر اپنے بچوں کو محنت کر کھلایا تو ان کے بچوں کا رنگ الگ ہوگا، اور کلمہ پڑھنے والے نے حرام کھلایا بچوں کا رنگ الگ ہوگا. یہ بات بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے فرمایا. اور یہاں تک فرمایا جو حلال لقمے کے لیے محنت کرتا ہے، جب وہ شام کو تھک ہار کر پسینے میں شرابور گھر پہ لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جو سچ بول کر کے کماتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو میں اپنے شہر کے خطبہ سے، علماء سے، سیاسی لیڈروں سے، یوٹیوبروں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قوم پر ایک بار ہم محنت کر لیتے ہیں کہ لقمہ ان کا حلال کر دیتے کسی بھی طرح سے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، بیٹھ کر لاہے عمل تیار کرو، سب کا حلال لقمہ ہو. بلکہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اگر حرام کھانے والے کی تائید میں حرام کھانے والے کی تائید میں نبی بھی کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی منع کر رہا ہے. امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، ٹھیک، دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے کلیم کہتے ہیں اللہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، دعا میں گڑ گڑا رہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے کلیم یہ گڑ گڑاتے مر جائے گا تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. تو عرض کرتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں کہ آپ اس کی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے موسیٰ دیکھو حمایت کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی نا حمایت کہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے کہا میں مر جائے گا تو ہی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. وجہ اللہ فرماتا ہے اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے اور اس نے جو کپڑا اور لباس پہن رکھا ہے وہ حرام پیسوں سے اس نے لیا ہے. تو جس کے کپڑے حرام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، میں اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے جن کی سائزنگیں چلتی ہے، کارخانے چلتے ہیں، موبائل پر وہ ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں. اور اب تو یہ ڈیجیٹل جوا اور موبائل کا جوا اتنا بڑھ گیا ہے، کھیت بک رہے اس کے چکر میں، ہاسپٹل بک رہے ہیں، سائزنگیں بک رہی ہے، اس سے سود سے پیسے لے رہے ہیں. ایک چانس لگ جائے 50,000 لے لیا قرضہ، 50 لگا دوں گا 5 کروڑ کما لوں گا، پھر تو 50 اس کے چلے جائیں گے تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. لے رہا ہے لیکن چانس لگتا ہی نہیں، بالآخر برباد ہو رہا ہے. اب قرضہ دینے کے قابل نہیں رہا، لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا تو پھر پھانسی پہ جا کر کے ٹنگتا ہے، زہر پیتا ہے، خودکشی کرتا ہے. یہ ہار رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. اور جیتے تو کیا ہوا؟ جیتا تو اس سے بڑا طوفان ہے کہ اگر چلو کروڑ پتی بن گیا جیت کر بھی، گھر بنائے گا تو جب تک اینٹ قائم رہے گی اللہ کی لعنت برسے گی، کپڑا خریدے گا جب تک اس کو پہنتا رہے گا اللہ کی لعنت برسے گی، مر کے اس کفن میں گیا تو وہ کفن جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا. تو ہارا تو نقصان، جیتا تو نقصان. تو اپنے جوانوں کو چاہیے کہ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں اور جب وہ شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوئے کی طرف، سود کی طرف، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ سیدھی راہ سے سچی محنت کرو. حلال دھیرے دھیرے آتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آتا ہے، اور حرام جلدی آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. سور کے بچے سال میں درجنوں پیدا ہوتے ہیں، ہر دروازے پہ سور نظر نہیں آتا. بکری 2-3 پیدا ہوتی ہے لیکن ہر دروازے پہ بکری نظر بھی آتی ہے، روزانہ کٹتی ہے، بقرعید پہ کروڑوں کٹتی ہے، پھر بھی دروازوں پر بھی نظر آتی ہے اور ریوڑوں میں، جنگلوں میں بھی نظر آتی ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس کو حلال کیا اس میں برکت دی ہے، جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں ہے. تو بس ہمیں اپنے بچوں کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں بھوکے رہو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اللہ کرے یہ شعور ہم سب کو نصیب ہو جائے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی. بلکہ ہم تو یہ بھی اب اس تصور میں ہے کہ بھائی کہاں کھائیں کہاں نہ کھائیں. مسجد میں شیرنی آتی ہے تو روح کانپتی ہے کہ بھائی کھائیں کہ نہیں کھائیں. کوئی دعوت دیتا ہے تو 4 بار سوچو کہ یار پتہ نہیں کھائیں کہ نہیں کھائیں. ارے بھائی معلوم ہے تو پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں معلوم ہے
گناہ تو نہیں ملے گا لیکن دعا قبول ہونا تو پھر بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ حلال دے لوگوں کو، حلال کی توفیق عطا. دیکھیے عید ہو یا عید میلاد، عید الفطر ہو یا عید میلاد ہو، عید میلاد ہو یا بقرعید ہو، شادی ہو یا میت ہو، اسلام ہمیں پابند کرتا ہے شریعت کا. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، جو اللہ کی حدوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے. تو آپ عید کی نماز کے لیے جائیں یا جانور بقرعید کے موقع پہ ذبح کروانے کے لیے جائیں یا کرنے کے لیے جائیں یا میلاد کے جلوس میں جائیں، شریعت کے سب پابند ہے، عوام سے لے کر امام تک. شریعت سب پر حجت ہے، کوئی شریعت پہ حجت نہیں ہے. شریعت سب کے اوپر ہے، کوئی شریعت کے اوپر نہیں ہے. جلوس میلاد ہو یا کوئی کام ہو، اگر آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نجات کی بجائے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے. تو اس لیے جلوس میں چلنے والوں سے گزارش ہے باوضو چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، نگاہوں پہ کنٹرول کریں، چکر مکر نہ دیکھیں. یہ ڈی جے کا جو مزاج ہو گیا ہے، ناچنے کودنے کا جو مزاج ہو گیا ہے، یاد رکھیے دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق ظاہر ہونا چاہیے. ہمارا جلوس میں چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب غلام 1450 سال کے بعد اتنے ڈسپلین سے چلتے ہیں تو ان کے امام مصطفیٰ جان رحمت 14.5 صدیاں پہلے مدینے میں کس شان سے چلتے ہوں گے کہ جن کے چلنے کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جس کے انداز خرام ناز کو قرآن یاد کرے ان کا چلنا کیسا ہوگا. اور اس رسول کے ماننے والے جب ان کے نام پہ چل رہے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، پیشانی پہ پٹی باندھ کر، ناچتے ہوئے، دل آزار نعرے لگاتے ہوئے، میں کہتا ہوں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن کسی کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا بلکہ دل پہ مرہم رکھنے. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں چھیڑنے کے لیے بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن کسی کو چھیڑنا نہیں ہوتا ہے، صرف مرہم رکھنا ہوتا ہے. اور وہ دن ہے رحمت للعالمین کی ولادت کا دن، جس دن سب کو انعام ملا، سب کو اکرام ملا، سب پر کرم کی نظر ہوئی، سب پر رحمتوں کی برسات ہوئی. اس لیے وہ عالمین کا تہوار ہے، اس کو اسی انداز سے منانا چاہیے اور شریعت کا بہت خیال کرنا چاہیے. آپ جلوس میں جب چلتے تھے آج سکون سے آپ کے سارے ساتھی ایک ساتھ جی دیکھ کے بہت امپریس ہوتے جی. کچھ سالوں سے وہ نظر نہیں آتا. میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اس کی، مگر بس ایک شعر پڑھوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی سمٹ گئے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم نہیں چاہتے کہ میلاد مصطفیٰ جیسی خوشی میں آپس میں خوش عقیدہ لوگوں کا کوئی ٹکراؤ ہو. ایک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر ہمارے مسکرانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں مسکرائیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہماری مسکراہٹوں سے زیادہ کسی کے دل کی حفاظت کی اہمیت ہے، کسی کے دل کے خیال کرنے کی اہمیت ہے. تو سالوں سے بات بھی سنائی دے رہی ہے کہ جلوس میں دو حصوں میں بڑھ سکتا ہے، آگے چل کر 2 جلوس نکالے جائیں گے. دیکھیے جلوس تو یوں ہی مالیگاؤں میں کئی نکلتے ہی ہیں. یہ اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو لا دوں کہ مالیگاؤں میں ایک جلوس نہیں، کئی نکلتے ہیں پہلے سے. جیسے لشکر کیمپ کے علاقے میں جلوس نکلتا ہے، اس طریقے سے ابھی جو نئی بستی بسی ہے وہ مسجد جامع مسجد نوری، گلشن نوری، اس طرف جلوس ادھر نکلتا ہے. درے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے، رمضان پورے میں جلوس نکلتا ہے. تو جلوس تو کہیں ایک تو نکلتے ہی ہیں. تو جی سب جا کے مطلب جلوس میں شامل ہو جائے. ہاں تو وہ بھئی ایک چیز ہے اگر 2 دریا 4 کلومیٹر کے بعد کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو اس کو ایک دریا تو نہیں کہتے نا. بہرحال سنگم کہیں بھی ہو لیکن دریا تو 2 ہی ہوتے ہیں. بعد میں جا کر مل جائے پھر اس کا نام الگ ہو جائے گا، لیکن بہرحال جلوس کہیں نہ کہیں ایک نکلتے ہیں. ہمارے یہاں جلوس ایک نہیں ہے، شہر میں کئی ایک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور چونکہ شہر بڑا ہے
میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی میں جلوس نکلے، ہر محلے میں جلوس نکلے، تاکہ ہر محلے میں احساس ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ خوش عقیدہ مسلمان صرف ان گلیوں میں تو نہیں رہتے جدھر سے جلوس جاتا ہے۔ شہر جب پہلے چھوٹا تھا ادھر جاتا تھا، اب شہر بڑا ہو گیا ہے تو کچھ گلیاں ایسے بھی منتظر ہے کہ بھئی میرے یہاں بھی جلوس آئے، کچھ عشاق کہ بھئی ہمارے محلے میں بھی نکلے۔ تو چونکہ کلمہ سب پڑھتے ہیں اس لیے سب کو حق ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ کوئی توڑ ٹکڑا نہ ہو، اختلافی صورت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میری امت میں اختلاف پیدا کرے وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ اور سور کھانا، شراب پینا، زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امت میں فتنہ پیدا کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ وہ جو سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اکیلا نقصان اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوری قوم منتشر ہوتی ہے، اور شروعات ہم کرتے ہیں، اینڈ اس کا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ گلی محلے کے جلوس نکالتے ہیں وہ نکالیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، 50 اور نکلیں، لیکن آپس میں کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اختلاف سے محفوظ رکھے۔ اور اس اگست کے بعد جو ہے باقاعدہ وہاں پر مریض جو ہے فیضیاب ہو سکیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے اسی لیے انتظار کیا کہ جب تک کہ ہاسپٹل مکمل نہ ہو جائے، ہم افتتاح نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے تو تقریباً 99% ساری تیاریاں ہو چکی ہے۔ ابھی 13-14 دن بچے ہیں، مزید جو تھوڑا جو چھوٹا موٹا کام ہے تزئین کا وہ ہونا ہے، اور مشینوں کی آمد باقی ہے جس کو آرڈر کر دیا گیا ہے، وہ کام بھی ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو 31 تاریخ کے بعد باضابطہ طور پر مریضوں کی خدمت انجام دی جائے گی انشاءاللہ۔ علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ کو سال یعنی 2025 میں اور 1447 ہجری ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں اور اس دور میں ہم موجود ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو 1500 سال یعنی 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو چونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت کو انتہائی دھوم دھام سے اس کو احتشام کے ساتھ منائیں، حدود شریعت میں رہ کر، کیونکہ ہزاروں شادیاں ہمارے لیے اتنی مسرت اور خوشی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہو سکتی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ۔ ولادت مصطفیٰ جان رحمت ایک عالمی انقلاب کا دن ہے،
اور عالمی نہیں بلکہ عالمین میں انقلاب کا دن ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کوئی تہوار ایک مذہب کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک مسلک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملت کے لیے ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد یہ کوئی محسوس کرے تو بھی، کوئی محسوس نہ کرے تو بھی، سب کے لیے وہ ایک انقلاب کا دن ہے۔ مزدوروں کا حق جس نے بتایا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے جس نے بچایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن دیا، رحمان کا پتہ دیا، مسجدوں کی اہمیت بتائی، سجدوں کی اہمیت بتائی، آوارہ پیشانیوں کو معبودان باطل کی دہلیز سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا، جس نے توحید کا درس دیا، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے انداز زندگی دیا، جس نے تہذیب دیا، تمدن دیا، کلچر دیا، جس نے علم کی اہمیت بتائی، گویا کہ جس نے جانوروں کے حقوق تک بتائے، بیوی کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، تو غرض کہ ساری چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہے۔ جن کو ان کے ذریعے سے ایمان ملا ہے وہ مومنین ہے، لیکن جن کو ایمان نہیں ملا کم سے کم انہیں بیٹی کی محبت تو ملی، ماں کی اہمیت تو ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ملا۔ مزدوروں کے بارے میں یہ بات کس نے کہی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے؟ یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان عالم پر نہیں، عالمین پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ہے۔ اس لیے یہ ایک عالمین کا تہوار ہے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کوئی محسوس کرے تو بھی اور نہ محسوس کرے تو بھی۔ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ایمان کا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں الگ الگ اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بہت ملتا ہے ہمیں، اس کا یہاں وقت نہیں۔ تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے، تو عرف کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر کہ اب حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ارکان نے ہم نے یہ پلان کیا تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہوں گے تو ہم کچھ الگ انداز سے، روایت سے ہٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم انہیں تحفے میں کچھ بڑی چیزیں دیں گے جس سے ملک، ملت اور قوم کا فائدہ ہو۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم دل کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دیں، کنبہ لٹا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ ہمارے دادا مرشید نے کہا تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے شایان شان تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگوں سے ہٹ کے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ تو ان سال 1500 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے، نمبر 1 کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو ہم حضور کی سیرت سے واقف کرا دیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سیرت کوئز رکھا، اس کا ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس میں ہمارے امیر قائد داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تصنیف کردہ کتاب گلدستہ سیرت النبی، اس کو ہم نے بچوں کے درمیان قیمتاً تقسیم کیا۔ غالباً 100 روپے اس کی قیمت تھی، بچوں کو اس کو دیا اور ان سے کہا 1 مہینہ پہلے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ
سوالات اسی سے نکال کر ہم آپ سے سوال کریں گے، تحریری طور پہ آپ کو اس کا امتحان دینا ہوگا۔ تو میری اپنی معلومات کے مطابق جو میرے احباب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 3000 بچے اور بچیوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سیرت کے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کم و بیش 3000 بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھنے پر آمادہ کیا۔ یہ ایک بڑا کام ہے الحمدللہ، اور اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 27 اگست 2025 کو ہیرا انگلش اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر وہ محفل انشاءاللہ منعقد ہوگی، دوپہر میں انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک اس کا وقت ہوگا، تو وہ منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو وہ خوش نصیب پہلے انعام کا حقدار ہوگا تو اس کے عمرہ کا مکمل خرچہ اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی ممبئی سے لے کر کے ممبئی تک مکمل عمرہ کے اخراجات اس کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا انعام ہے، اور دوسرا انعام جو ہے وہ بائک ہے، اور تیسرا انعام لیپ ٹاپ ہے۔ یعنی انعامات ہم نے تھوڑے سے مہنگے اس لیے رکھے تاکہ بچوں کی اور بچیوں کی طبیعت سیرت کی طرف آمادہ ہو، کہ بھئی چلیں اگر اس کو وہ اہمیت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی، تو کم سے کم وہ انعام کی لالچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار مطالعہ کر لیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعے کے سامنے یہ جو بائک ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے HDI القرآن اکیڈمی کی جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، تو یہ ان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس کو ارینج کیا تھا، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی۔ نتائج انشاءاللہ 27 اگست کو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو شہر ہے گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہاں الحمدللہ مالداروں کی کمی نہیں ہے، یہاں پر غریبوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری بستی میں چونکہ مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ 1500 سالہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہم حضور علیہ السلام سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کے والد کے صدقے ہم نے اپنے باپ کی اہمیت اور قدر جانی ہے، یعنی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں سے بڑا بیٹا کسی کا بیٹا کائنات کے اندر نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ، ان دونوں حضرات کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ 30 اگست 2025 کو ہیرا انگلش میڈیم اسکول جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب 100 بچے اور بچیوں کا اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، جس میں دلہن کو سارے خانہ داری کے جو وہ سامان اور جو ساز و سامان ہے وہ سب دیا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم دے چکے کیونکہ اب تو بہت قریب وقت آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ دلہن کا سارا سنگار اور چپل کپڑے دلہن جوڑا اور اس کے بعد کے جو کپڑے وپڑے، یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان خوشی خوشی دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوری اور کباڑ سے لے کر کے باتھ روم میں استعمال ہونے والے پارٹ تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے سسرال کو جائے، تو اسی طرح سے ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہم اس میں صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انتظام رسول اللہ کی امی جان اور پیارے ابو جان کی طرف سے ہے، اور یہ 100 جوڑوں کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ انہی آقاؤں کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے ایک ہمیں ایسا شہزادہ دیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری عزتیں رفتیں ہمارے یہ سب تام جھام انہی کے نالین کے تصدق میں ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، انہی کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ تو ان کے امی جان اور ابا جان کی طرف سے
یہ 100 जोड़ों का निकाह है और इसमें हमें आधे खर्च के हवाले से जो WMO जो एक जमात है मेमन हजरात की, उन्होंने कहा था कि आप जितना निकाह करेंगे उसका आधा खर्च हम देंगे। तो इस मौके पे हम उन्होंने जो आधा खर्च हमें दिया है हम उस पर उनका मशकूर हैं। इंतजाम सब सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है, लेकिन आधे अखराजात उन्होंने हमें बतौर सपोर्ट अदा किए हैं। हम यहाँ पर उनका बारे दिगर शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये तो इज्तिमाई निकाह हुआ और सीरत क्विज का मामला हुआ, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया कि चूँकि नात खानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी, और नात का ज़ौक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये था कि जब कोई नात शरीफ पढ़ने के लिए आता तो अल्लाह के रसूल खुद ज़मीन पे बैठ जाते और अपने मिंबर पर उसको बिठाते और कहते तुम मेरी नात पढ़ो, मेरी तारीफ़ करो। उसकी वजह ये थी कि अरब में शेर व शायरी का बड़ा जो है वो एक दौरा था, फिलबदी वो लोग बहुत अशार, तो वो लोग क्या करते थे, कुफ़ार मक्का हुजूर की मज़म्मत में हुजूर का मजाक उड़ाने के लिए शेर लिखते थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ये मजाक के लिए लिखते हैं तो इन्हें जवाब कौन देगा। तो जो सहाबा शायर थे वो कहते थे हम देंगे, जैसे हस्सान बिन साबित, नाबगा जादी, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना बिलाल, इसी तरीके से खुद सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली, यानी ये खुद सैयदना फारूक आज़म, उमर इब्न खत्ताब, ये सब शोरा थे। और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा खुद भी शेर कहती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका खुद भी शेर कहती थी। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के भी अशार मिलते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले जिसने नात बयान की रसूलुल्लाह की, इमाम कुस्तलानी के मुताबिक हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून है। उन्होंने अशार भी लिखे हैं कि जब वो दुनिया से जा रही थी तो दुनिया से जाते जाते हुजूर का चेहरा देख रही थी मकाम अब्वा में और अशार कह रही थी। वो अशार उम्मे अमन ने बयान की और वो अभी भी तारीख में मौजूद है। इसी तरह हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब, उनका तो एक शेर बुखारी शरीफ में मौजूद है, व अबयदो युस्तस्क़ल गमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि ये खूबसूरत चेहरे वाले हैं जिनके चेहरे की रौनक और नूर के सदक़े में लोग बारान रहमत और बारिश तलब करते हैं। अल्लाह के रसूल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिखी गई और हुजूर को नात से बड़ा प्यार था और आका अलैहिस्सलाम नात खानों के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस, कि जब तक हस्सान मेरी नात पढ़ता रहे अल्लाह तू रूह कुदुस के जरिए से उसकी मदद करता रहे। फिर बाद के ज़माने में भी अल्लामा जामी है, सादी है, बोसीरी है, 14वीं सदी में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत है, इकबाल ने भी नात कही, गालिब ने भी नात कही, मीर ने भी नात कही। मैं समझता हूँ कि खुदा ने जिनको कलम और ज़बान के साथ जो है वो इश्क वाला दिल दिया, उन सब ने नात कही। और ये वक्त है कि सबकी नातों के अशार तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत याद आ रहा है, मैं उसको कोट करता हूँ कि अल्लामा जामी ने कहा था, आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान मा ईमा तुई। ये बड़ा खूबसूरत शेर है। बहरहाल तो, और गालिब ने भी, उनसे किसी ने कहा था कि आप भी कुछ नात कहें, तो उन्होंने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम आ ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। तो हमने ये चाहा कि हुजूर की मिलाद के मौके पे नात शरीफ की एक ऐसी महफिल हो जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नात शरीफ पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो किसी तंजीम से जुड़े हैं, मशहूर है, शायर हैं, स्टेज से जिनका तारुफ है, उन्हीं को मौका मिलता है। तो हम चाहते हैं कि नात खां बच्चों से ऐसे निकाल के खड़ा करें कि लोग उन्हें पहचानें कि ये भी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ भी अच्छी है, इनका अंदाज भी अच्छा है। तो हमने नातिया इनामी मुकाबला रखा और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला इनाम जो है वो उम्रा का टिकट रखा। सिर्फ टिकट नहीं बल्कि मुकम्मल उम्रा का खर्चा, जो पहले आएगा वो खुशनसीब मदीने मुनव्वरा जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद जो दूसरा इनाम है 21,000 है और तीसरा इनाम जो है 11,000 है। तो ये भी है, तो वो इनामी मुकाबला भी होगा। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे शहर में मिलाद पार्टियां शुरू से पढ़ी जा रही है, मिलाद अकबर वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे ये रिवायत भी मिलाद शरीफ की कम हो रही है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर किसी घर में मिलाद हुजूर की का जिक्र हो जाए, मिलाद पढ़ी जाए, तो साल भर वो घर बलाओं से महफूज रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो मिलाद पार्टियां असरे ना हो, फिर उसकी तजदीद हो, उनकी हौसला अफजाई हो। उन लोग कहते हैं उनके तलफ़ुज़ अच्छे नहीं है,
وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں، جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے۔ جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے، اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہیں بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، کیونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی داداگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی باباگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے صاحب سجادہ ہیں۔ بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سہ العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہے اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے، میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس، اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے، اور جابر بھائی جیسے لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ کیس کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی بات جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی کہ یہ جہاں پر اجتماعی نکاح ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہے، جہاں سیرت کوئز ہے، وہیں پر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین کی جنت ہے، تو ہمارے شہر میں ایسے علاقے یا ایسی جھوپڑ پٹیاں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی، تو وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ خرید کر 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جگہ خرید کر 4-5-6 لاکھ روپے میں اس کی پٹرے کی تعمیر اس کو کیا، بہت شاندار نہیں بنایا، اس لیے کہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، مسجد ہوتی ہے، جس طریقے سے ماں خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو، ماں ہوتی ہے، بلا تمثیل ایسے مسجد ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا ہم مسجد نبوی کی اتباع میں کچی بنا لیں، جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ شاندار مسجد بنے گی، تو ہم نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرنے کے لیے 12 مسجدیں بھی تعمیر کی ہے الحمدللہ، تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن عصر کی نماز سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ لوگ کی شرکت ہوگی اور اہلیان شہر کی شرکت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ 12 دن میں 12 مسجدیں پہلی مرتبہ افتتاح، ویسے ہم نے ایک دن میں 8 مسجدوں کا افتتاح کووڈ کے بعد کیا تھا، لیکن یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 دنوں میں 12 مسجد، اور جو 12ویں شب میں جس کا افتتاح ہوگا ہم نے اس مسجد کا نام مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنایا، وہ بڑی ہے، پکے علاقے میں ہے، اور ماشاءاللہ اس کی زمین تقریباً جو ہے وہ 75 لاکھ روپے کی ہم نے جو ہے وہ خریدی ہے، تاکہ جیسا نام ہے اس کے مطابق وہ کام بھی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو دیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اپنی قوم سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جلسے تو ہم کرتے رہیں گے، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہے گی، لیکن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ہے، اس پہ کچھ سب مل کر ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن حضور کی میلاد کی یادگاریں قائم رہے۔ جیسے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، حضور کی ذات کے سامنے یہ کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
یہ تو اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کا نام لے سکیں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کروڑوں مرتبہ میں مشک گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی ایک مرتبہ میں نام محمد لینے کے قابل نہیں ہوں. ہم کیا پیش کریں, ہماری اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ امتی کم سے کم اظہار محبت تو کرے, اظہار پیار تو کرے. بادشاہ کو تحفہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی, لیکن وہ تحفہ اس کے خزانے میں اس سے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے. مگر تحفہ اظہار محبت کا نام ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے شہر کے, تو جیسے تنظیم نے تو سنی داؤستمی تو جو کام کرنا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا. میں آپ سے کہتا ہوں چاکلیٹ بانٹنے کے ساتھ ساتھ, کھیر پکانے کے ساتھ ساتھ, اسی طرح پولار کرنے کے ساتھ ساتھ یا لائٹنگ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی 12 بچے ایسے چن لوں اپنے شہر کے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے, اور ان کی ڈگری تک کہ میں فیس بھرتا رہوں, اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ اور ان کے گھر والوں تک, ان کے اصحاب تک پہنچتا رہے. تو اس میں یہ ہوگا میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا, اس کی فیس بھری تھی, کسی کو ٹیچر بنایا تھا, اس کی فیس بھری تھی, کسی کو انجینئر بنایا تھا, اس کی. اس طرح کریں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں, جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے, واقعتاً غریب لوگ ہیں, ان کی لسٹ بنائیں, فہرست بنائیں, مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں, ان تک راشن پہنچا دیں. اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں, اپنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں, تو ان کی آپ شادی کر دیں. محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں. ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شعلے پہنانے کی بجائے آپ 2-2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں جن کے دوپٹے پھٹے ان کے. کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں, نہ وہ ہمارے کام آتی ہے نہ کسی کام آتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو, علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے, یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں, ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں. ان کے بچوں کے, کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں, اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے. کام بہت کرنے کے ہے, کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ میری گزارش تھی. پلان میرے پاس بہت ہے, ذہن میں بھی بہت ہے, لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے, اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو آگے بھی کبھی بلانا ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ شروع ہوتے ہیں تو بند نہیں ہوتے. تو میں اس پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ کام کرنے کے بہت ہے. خدا تجھے کسی طوفان, اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں, انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی آپ کو مدعو کیا جائے گا آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ.